پھر وہی جو ابتدا میں کہا کہ یعنی توسل کے بغیر ہم بالکل پانی میں ہیں، بالکل ڈوبے ہوئے ہیں، توسل کے بغیر ہمیں کچھ نہیں مل سکتا، اور توسل اس محرم کے مہینے سے بہتر کہیں نہیں ملے گا۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے توسل سے کیا کیا پایا، مسلمان بھی پایا، مسلمانوں نے پایا، غیر مسلمانوں نے بھی پایا، جو شیعہ نہیں تھے انہوں نے بھی اہل بیت سے متوسل ہو کر کیا کیا پایا۔ ایک عالم دین بتاتے ہیں کہ مجھے کسی بہت مالدار تاجر تھا، اس نے مجھے دعوت دی مجلس پڑھنے کے لیے۔ اس نے مجھے کہا کہ قبلہ 10 کی 10 راتیں پاک بی بی حضرت فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھی۔ عالم دین نے کہا مجھے اور بھی مصائب آتے ہیں، مگر اس نے اصرار کیا نہیں 10 کی 10 راتیں بی بی کے مصائب پڑھ۔ کہا ٹھیک ہے، 10 کی 10 راتیں جنہیں بی بی کے مصائب پڑھیں۔ عالم دین کہتے ہیں کہ 10 راتوں کے بعد ہم سفرے پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے کہ تم نے مجھے کہا 10 کی 10 راتیں بی بی کے مصائب پڑھوں؟ کہا قبلہ میں پہلے شیعہ نہیں تھا اور مذہب کا مسلمان تھا، بڑا مالدار تھا جس طرح بھی ہوں، تاجر تھا، میں نے شادی کی، خدا نے ایک مجھے بیٹی عطا کی، 4-5 سال کی میری بچی تھی، مجھے بہت محبت تھی اس بچی سے، اتنی محبت تھی کہ میں جاتا تھا باہر اور ہر تھوڑی دیر کے بعد جاب سے جہاں بھی ہوتا تھا بزنس پہ وہاں سے فون کر بیوی سے پوچھتا تھا کیسی ہے بیٹی؟ کا ٹھیک ہے، اچھا کیا کر رہی؟ کھیل رہی، اچھا ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ ہر 1 گھنٹے کے بعد بیٹی کی خبر لیتا تھا۔ کسی دن میری بیوی نے مجھے فون کیا، جو رو رہی تھی فون پہ، کہا کہ جلدی گھر پہنچو تیری بچی مرنے والی ہے۔ میں جلدی دوڑتا ہوا گیا، گاڑی میں بیٹھا، گاڑی کو تیز اسپیڈ سے بھگایا اور گھر پہ دیکھا، پتہ چلا میری بچی نے ایک کوئن، ایک سکہ نکل لیا ہے جو اس کے گلے میں پھنس گیا۔ میں جلدی سے اس کو اٹھایا، ڈاکٹر کے پاس لے گیا، وہاں پہ امارات میں تھا، دبئی میں جتنے ڈاکٹر تھے ان کو دکھایا، انہوں نے کہا نہیں ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، اس کو یورپ لے جانا پڑے گا۔ جلدی سے فلائٹ لی اور میں اس کو جرمنی پہ لے گیا، وہاں پہ میں نے ڈاکٹروں کے پاس لے گیا، مجھے ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ اس کا ایک آپریشن ہوگا، سکہ نکلے گا، اگر آپریشن کامیابی سے ہو جائے، ایک تو ممکن آپریشن کامیابی سے نہ ہو، اگر کامیابی سے ہو جائے پھر آپ کی بچی بات نہیں کر سکے گی۔ میں بہت پریشان ہو گیا، میں بچی سے پیاری پیاری باتیں کرتا تھا، ڈاکٹر یہ کہہ کر چلا گیا، میں چلتا چلتا اس لوبی میں کہیں زمین پہ گر پڑا۔ میری ماں شیعہ تھی، مجھے ماں کی وہ باتیں یاد آ گئی، بیٹا جب کبھی مشکل میں ہو تو ایک بیوی ہے جس کا نام فاطمہ الزہرا ہے، اس بیوی کو مدد کے لیے بلانا، یہ نبی کی بیٹی کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے گی۔ میں نے خود میں یہ سوچا کہ شاید یہ مدینے کی طرف ہے، مدینے کی طرف رخ کیا، کہا یا رسول اللہ میرے پاس بھی ایک بیٹی ہے اور آپ کے پاس بھی ایک بیٹی تھی، سنا ہے امت نے آپ کی بیٹی کو بہت رلایا، میری ماں مجھے بتاتی تھی، یا رسول اللہ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میں زندگی بھر آپ کے بچوں کا غلام ہو جاؤں گا۔ کہا میں یہ کہہ ہی رہا تھا، اچانک مسکراتی ہوئی نرس آئی، نرس نے کہا عیسیٰ نے معجزہ کر دیا، جیسس نے معجزہ کر دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپریشن کیے بغیر سکہ نکل گیا۔ میں نے دل میں کہا نہیں عیسیٰ نہیں، عیسیٰ بھی جس در کے غلام ہے اس بی بی نے معجزہ کر دیا۔ میں چل کے گیا، میں اپنی بیٹی کے پاس گیا، بیٹی رو رہی تھی، میں نے کہا بیٹا خوش ہونا چاہیے، رو کیوں رہی ہو؟ کہا بابا ابھی ایک کالے برقعے میں ایک بی بی آئی تھی جنہوں نے میری پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور سکہ نکل آیا، وہ بی بی جاتے ہوئے مجھے کہہ کر گئی ہاں میرے بابا مجھ سے بہت پیار کیا کرتے تھے مگر امت نے مجھے اتنا رلایا کہ اس بی بی کو کہنا پڑا سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی اگر پہاڑوں پہ پڑتی تو سرمے میں بدل جاتے، اگر دنوں پہ پڑتی تو راتوں میں بدل جاتے۔ آئیے اس بی بی کو پرسا دیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ، السلام، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ
شدہ آنسو آ نہ جاتے جو کربلا آنسو جو غم شاہ کربلا نہیں ہوتا کون پوچھتا آنکھ سے آنسو ان دنوں وہ بی بی رومال لے کر پھر رہی ہے کون میرے بیٹے پہ آنسو بہا رہا ہے عزادارو جب بھی رو آرام سے نہ رونا کیونکہ امام فرماتے ہیں رحم اللہ سرختن لنا خدا رحمت کرے اس چیخ پہ جو ہماری مصیبت میں بلند ہوئی ان رونے پر مولا اور خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے عزادارو آج امام حسن مجتبیٰ کو حضرت قاسم کا پرسہ دینا ہے وہ قاسم جس نے بچپنے سے بابا کو مصیبت میں دیکھا ملتا ہے حضرت قاسم بہت چھوٹے تھے جب امام حسن کو زہر ملا عزادارو دنیا میں کوئی ایسا جنازہ نہیں جو گھر سے نکلے اور پھر گھر واپس آئے مگر ہائے حسن کا جنازہ جب گھر سے نکلا جب واپس آیا زینب نے پوچھا بھیا حسین میں نے سفید کفن دیا تھا اسے سرخ کس نے کیا سب بیویاں رو رہی ہیں اس وقت امام حسین نے فرمایا جس کو جتنا رونا ہے رو لو آج رونے پہ پابندی نہیں آج کسی شمر کے تازیانے نہیں ہے آج ظالم کے تماچے نہیں ہیں حضرت قاسم روتے رہے گریہ کرتے رہے امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین جب بھی کہیں باہر جاتے حضرت قاسم کو ضرور ساتھ لے کر جاتے کیونکہ یتیم ہے اور بھائی کی نشانی ہے شب عاشور امام حسین عبادت میں مصروف ہیں محسوس کیا کہ کسی نے قدموں پہ سر رکھ لیا پیچھے مڑ کے کیا دیکھا قاسم ابن حسن رو رہے ہیں کہا بیٹا اس رات کو کیا چیز تجھے یہاں لائی کہا چچا جان میری اماں سے کچھ باتیں ہوئی اماں نے مجھے کہا بیٹا میں سید زادی نہیں ہوں کل اگر تو ڈر جائے گا سب کہیں گے ماں کے دودھ کا اثر تھا بیٹا کل شجاعت دکھانا مولا بس یہ پوچھنے آیا ہوں کیا کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی ہے مولا مولا نے کہا قاسم تم تو بہت بڑے ہو کل کے شہیدوں میں علی اصغر کا نام بھی ہے جیسے قاسم نے یہ سنا ایک مرتبہ ہاشمی خون جلال میں آیا انگڑائی لے کر کھڑے ہوئے اور بندے قبا ٹوٹے کہا مولا کیا یہ ظالم علی اصغر کے جھولے تک آ جائیں گے مولا نے کہا نہیں
قاسم تیری زندگی میں کس کو جرأت ہے؟ پھر مولا نے قاسم کا سینہ چوما، منہ چوم لیا اور قاسم سے پوچھا قاسم کیف الموت عندک، قاسم تیری نگاہوں میں موت کیسی ہے؟ کہا مولا احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ قاسم اماں کے پاس واپس لوٹے، کہا اماں مجھے وہ میرا پرانا لباس دے دو، آپ ہی نے مجھے بتایا تھا یہاں سے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام نجف ہے، جہاں میرے دادا علی رہتے ہیں، میں جا کر دادا علی سے کہوں گا کہ مجھے مولا اجازت نہیں دیتے۔ آخر قاسم کی ماں ایک بیوہ بی بی تھی اور بیواؤں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ قاسم کی ماں قاسم کا ہاتھ پکڑ کے کہاں گئی بی بی زینب کے پاس، کہا اے وارث چادر تطہیر میرا سلام قبول کر دیجئے۔ اے بی بی میں تو آخر غیر ہوں مگر یہ بچہ تو آخر آپ ہی کا بچہ ہے، ذرا کل حسین سے کہلوا دیجئے کہ کل میرا قاسم بھی شہید ہوگا۔ اب بی بی زینب اور قاسم کی ماں اور حضرت قاسم آئے، جب امام حسین نے دیکھا تو احترام میں کھڑے ہو گئے۔ کہا اب بی بی حضرت قاسم کی والدہ نے امام حسین سے کیا کہا؟ اے رحمت للعالمین کے نواسے، تیری بھائی کی بیوہ تجھ سے بھیک مانگ رہی ہے، مولا اپنی ماں زہرا کے صدقے میں مجھے عطا کر دے۔ امام حسین نے جب یہ سنا، امام حسین نے فرمایا بھابھی نہ گھبرائیے، کل آپ کی قربانی سب سے زیادہ قبول ہوگی۔ ایک مرتبہ 10 محرم کا دن آیا، اب ملتا ہے جب قاسم کو تیار کر رہے تھے، امام حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا، مقتل کے جملے ہیں اتنا روئے اور اتنا روئے، فغشی علیہما، دونوں کے دونوں بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے، خدا جانے کیسے ہوش میں آئے۔ اب ایک مرتبہ قاسم کو عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چاند سے چہرے والا نوجوان جسے میدان جانے کی اتنی جلدی تھی کہ اس نے اپنے جوتوں کے تسمے بھی نہیں باندھے، اور یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کو زرہ بھی نہیں آتی تھی، اور زرہ کے بغیر میدان جنگ کی طرف چلا گیا۔ اب عزادارو حضرت قاسم نے جنگ شروع کی، بڑے بڑے دشمنوں کو قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک بڑے پہلوان نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، چاروں کے چار اس کے بچے حضرت قاسم کے ہاتھوں مارے گئے۔ اب یہ پہلوان نے کیا خیانت کی، حضرت قاسم کو پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے آیا۔ اب عزادارو امام حسین خاک کے ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت قاسم کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت قاسم کسی ظالم کو مارتے فنار کرتے، حسین مسکراتے، اور جب حسین مسکراتے خیمے کے در پہ زینب مسکراتی، جب زینب مسکراتی مصلی عبادت پہ قاسم کی ماں شکر کرتی، خدایا تیرا شکریہ، یہ نظروں کا تار بندھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ اس ظالم نے پیچھے سے حملہ کیا، قاسم گھوڑے سے زمین پہ گرے، حسین خاک کے ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے در میں گری، اور قاسم کی ماں سجدہ شکر میں گری۔ خدایا تیرا بہت شکریہ، میری نیک کمائی اور نیک راہ میں خرچ ہوئی۔
عزادارو خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایک مرتبہ حسین گھوڑے پہ بیٹھے، اب ایک مرتبہ جس قاتل نے حضرت قاسم پہ حملہ کیا تھا حسین نے اس پر حملہ کیا۔ جب حسین نے حملہ کیا اس نے یزید کی فوج کو مدد کے لیے بلایا اور یزید کی فوج مدد کے لیے آئی۔ اس بھاگنے میں اور مدد کرنے میں ایک بھگدڑ مچ گئی۔ عزاداروں عجیب غضب ہو گیا، اور ادھر کے گھوڑے ادھر نکل گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر نکل گئے۔ تبھی تو زیارت ناہیہ میں فرمایا میرا سلام اس شہید پا جس کی دائیں طرف کی پھسلیاں اور بائیں طرف نکل گئی، جس کی بائیں طرف کی پھسلیاں دائیں طرف نکل گئی۔ بہت دیر ہو گئی، حسین پہنچے، ابا کا دامن بچھایا، یا علی کہہ کر ٹوٹی ہوئی پھسلیاں اٹھائی، یا علی کہہ کر کٹے ہوئے بازو اٹھائے۔ اب گٹھڑی کو اٹھا کے، عجیب بات ہے حسین ساری لاشوں کو خیموں میں لاتے تھے مگر اس لاش کو خیموں میں نہ لے گئے، خیمے کے پیچھے سے آواز دی اے اماں فضہ ذرا زینب کو بلانا۔ زینب بی بی آئی، حسین نے فرمایا کہ بھائی بہن قاسم یتیم کی لاش لایا ہوں، معلوم ہے سن سکو گے زینب نے کیا کہا؟ زینب نے کہا حسین اور تیرے ہاتھ تو خالی ہیں، کہیں یتیم کو چھوڑ کے تو نہیں آ گئے؟ کہا نہیں، یہ جو گٹھڑی ہے جو میری پیٹھ پہ ہے اس میں قاسم کی لاش ہے، مگر ماں کو نہ دکھانا، ماں برداشت نہ کر پائے گی۔ اب گٹھڑی خیمے میں آئے، اب جو گٹھڑی کھلی واہ محمدہ واہ علیہ کی صدا بلند ہوئی، مگر ابھی بھی حضرت قاسم کی ماں کو کسی نے دیکھنے نہیں دیا۔ قاسم کی ماں خیمے کے دروازے سے سر ٹکراتی، ذرا مجھے میرا قاسم دیکھ لینے دو، میں کیوں مر جاؤں گی۔ ایک مرتبہ جب اجازت ملی، جیسے نظر بچے کے جسم کے ٹکڑوں پہ پڑی، قاسم کا تقسیم شدہ جسم دیکھا اور سجدے میں گر پڑی، کہا خدایا تیرا شکریہ۔ اب جو سجدے سے اٹھی کہا بیویوں مجھے مبارکباد دو، میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی۔ بس عزادارو آخری زحمت، حضرت قاسم اور امام حسین میں ایک مشترکہ نکتہ ہے کہ امام حسین کا جسم بھی پامال ہوا گھوڑوں کے نیچے، حضرت قاسم کا جسم بھی پامال ہوا، مگر میں بڑی ذلت سے معافی مانگتا ہوں عزادارو تم سے اور امام زمانہ سے، امام حسین سے۔ امام حسین کی خدمت میں کہوں گا مولا ہاتھ جوڑ کے آپ کی لاش بھی پامال ہوئی، قاسم کی لاش بھی پامال ہوئی، مگر مولا بڑا فرق ہے آپ میں اور قاسم میں۔ مولا کیا فرق ہے؟ مولا آپ شہادت کے بعد آپ کی لاش پامال ہوئی، مگر قاسم ابھی زندہ تھے۔ جب کوئی گھوڑا آتا صدا دیتے چچا، او چچا بچا لیجئے، چچا میری پھسلیاں، چچا میں تقسیم ہو گئے۔